تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے رات و دن اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور فرماتے تھے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے پیغمبر کہ اللہ کے بندو ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ لیکن بندوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مذاق بنایا کرتے تھے۔ کوئی کپڑے کھینچتا تھا، کوئی دھکے دیتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ 950 سال تک اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہیں اور پتھر پڑھتے رہیں۔ اندازہ کیجئے 950 سال کتنا بڑا وقت ہوتا ہے۔ 950 سال راتوں کو بلایا، دن میں بلایا، دوپہر میں بلایا، ہر وقت بلایا، لیکن قوم نے آپ کو اذیت پہنچائی۔ اس قدر اللہ کے نبی کے پتھر پڑتے تھے، شام تک کوئی ہڈی سلامت نہیں رہتی تھی۔ پھر تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام رات کے تنہائی حصوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے اور کہتے تھے، فرماتے تھے، میرے رب مجھے معاف کر دے، جو تو نے ذمہ داری مجھ کو عطا فرمائی تھی میں پوری نہیں کر سکا۔ 950 سال آپ نے اللہ کے دین کے لیے زبردست مار جھیلی۔ 950 سال اندازہ کیجئے، 950 سال لوگ مذاق بناتے ہیں، عورتیں چھیڑتی ہیں، مرد چھیڑتے ہیں، بوڑھے چھیڑتے ہیں، بچے چھیڑتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت تندور پر روٹی لگانے کا رواج تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام تندور پر روٹی لگوانے کے لیے گئے تو روٹی ایک بوڑھی مائی روٹی بناتی تھی، لگاتی تھی تندور میں۔ اس بوڑھی مائی نے کہا کہ نوح بیٹا تیری شکل بھی اچھی، لیکن تجھے جھوٹ بول کر کیا ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ تو کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ آج تک تو آیا نہیں، میں بچے سے بوڑھی ہو گئی سنتے سنتے، میں بچی سے بوڑھی ہو گئی سنتے سنتے، اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، وہ کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ توجہ دو ذرا بات پر۔ اس قوم میں بت پرستی تھی، اس قوم میں شرک تھا، وہ قوم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتی تھی، اللہ کی نافرمان قوم، اللہ کی لعنت میں گرفتار قوم، بدبخت قوم، بدقسمت قوم۔ لیکن اس قوم میں جھوٹ نہیں تھا۔ اس قوم میں اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا اسے بہت گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، جھوٹا نہیں تھا اس قوم میں۔ اور آج جھوٹ عام ہو چلا ہے جھوٹ۔ تجارتی حضرات نے تو حد کر دی، انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ بزنس میں اگر تھوڑا بہت جھوٹ نہیں ہوگا تو بزنس نہیں چلے گا، تجارت نہیں ہوگی، منافع نہیں ہوگا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوح بیٹا تیری شکل بھی اچھی، تیری بات بھی اچھی، لیکن تجھے کیا حاصل ہوا؟
جھوٹ بول کر تو کہتا تھا